سوری بیبی، میں تم لوگوں کے ساتھ اس سے زیادہ نرمی برت نہیں سکتا۔ اس نے بھی فوراً بیگانگی اختیار کر لی۔ ماہپارا نے لبنہ سمیت باقی ساتھیوں کو نظروں میں اشارہ کیا کہ جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ حقیقتاً انہیں غذا اور پانی کی ضرورت تھی، دوسرے وہ انہیں بہت سی معلومات فراہم کر رہا تھا، اس لیے یہ مناسب نہ ہوتا کہ وہ ناراض ہو کر وہاں سے چلا جاتا۔ انہوں نے ماہپارا کا مقصد سمجھ لیا اور اپنے اعتراض سے دستبردار ہو گئیں۔ گڈ، اس طرح تعاون کر کے تم لوگ اپنے حق میں اچھا کرو گی۔ واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ تم چاروں کو کتنی مدت کے لیے یہاں رہنا پڑے گا۔ بھوک پیاس بڑی ظالم شے کا نام ہے، خاص طور پر تمہاری کلاس کے لوگ جنہیں ان عذابوں کا قطعی تجربہ نہیں ہوتا، اس اذیت کو بالکل نہیں سہ سکتے۔ تم یوں ہی تعاون کرتی رہیں تو میں اس سہولت کی پابندی سے فراہمی کا ذمہ اپنے سر لیتا ہوں۔ تم ہماری فکر چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ ہم نے ہسپتال پہنچ کر کیا غلطی کی۔ غیر معینہ مدت کے لیے اس حالت میں رہنے کا تصور خوفناک تھا، لیکن خود کو کمزور ظاہر کرنے کے بجائے ماہپارا نے اسے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑنے پر راغب کیا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ شاید میں نے زیبی کو اپنے اپارٹمنٹ کا پتہ بتا رکھا ہو، اس لیے اس کی آمد کی امید پر ایک بندہ وہاں نگرانی کر رہا تھا۔ تم لوگ میرا معلوم کرتے ہوئے وہاں پہنچی تو تمہارا تعاقب شروع ہو گیا۔ تم میرے پاس ہسپتال آئیں تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ زیبی تمہارے پاس ہے۔ تم لوگوں کے پیچھے لگ کر انہوں نے زیبی کا ٹھکانہ دیکھ لیا اور میرے نام سے فون کال کر کے اسے باہر بلانے اور اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے واضح کر دیا کہ کس طرح زیبی ان کی وجہ سے پھنس گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گئی کہ کیسے زیبی اغوا ہوئی، لیکن اس کے بعد ہم لوگوں کو بھی زیبی کے ذریعے کیوں ٹریپ کیا گیا؟ روشی نے اسے گھورا۔ آئی ایم سوری، لیکن یہ میرا آئیڈیا تھا۔ اس کے جواب پر وہ چاروں کھانا بھول کر اسے دیکھنے لگیں۔ مجھے اپنے ایک ذرائع سے پتہ چل گیا تھا کہ میری کوشش کے باوجود زیبی پھنس چکی ہے۔ میں نے باس سے رابطہ کیا اور زیادہ مالی فائدے کی یقین دہانی پر اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ زیبی کو واپس اس کے گھر جانے دے گا۔ اس نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ان چاروں کے حیران چہروں کو دیکھتے ہوئے کہا، تم نے تاوان کے لیے ہمیں ٹریپ کیا ہے۔ عروج سب سے پہلے نتیجے پر پہنچی۔ گفتگو کے اس موڑ پر وہ ایسی کیفیت میں مبتلا ہو چکی تھیں کہ عروج ان کے منہ میں لقمے ڈالنا اور وہ کھانا فراموش کر چکی تھیں۔ ہاں، ہسپتال میں تم لوگوں سے ملنے کے بعد میں اندازہ لگا چکا تھا کہ تم اپر کلاس کی تھرل اور ایڈونچر پسند لڑکیاں ہو اور تمہیں تمہاری نیچر کے ذریعے ٹریپ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی امید تو یہی تھی کہ زیبی کے اغوا کا معلوم ہونے پر تم لوگ سیدھی میرے اپارٹمنٹ یا ہسپتال کا رخ کرو گی، اس لیے دونوں مقامات پر بندے تیار کر دیے گئے۔ ہسپتال کے باہر پارکنگ سے صرف 2 کو ٹریپ کیا جا سکا، لیکن ایک کے موبائل سے پتہ چلا کہ باقی 2 اپارٹمنٹ پہنچنے والی ہیں۔ احتیاطاً زیبی سے بھی ایک فون کال کروا دی گئی اور یوں ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ وہ خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ زیبی نے تو بڑی احسان فراموشی کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے تو اس کی اتنی مدد کی اور اس نے ہمیں یہ صلہ دیا۔ لبنہ کو صدمہ ہوا۔ زیبی نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ تو سچ مچ بڑی معصوم اور بھولی ہے۔ میں اس سے ملا اور میں نے اسے بہلا پھسلا کر اس سے جو کچھ کرنے کو کہا وہ کر بیٹھی۔ اسے تو بالکل آخر میں سمجھ آیا کہ اس کی وجہ سے تم لوگ مشکل میں پڑ گئی ہو، اور یقین جانو کہ وہ اتنی پریشان ہے کہ مجھ سے بھی ناراض ہو گئی ہے۔ اس نے ہنس کر بتایا، تم جیسا مکار آدمی ہرگز بھی اس لائق نہیں ہے کہ زیبی جیسی معصوم لڑکی تم سے محبت کرے۔ زیبی کی احسان فراموشی کا رونا رونے والی لبنہ فوراً ہی اس کی طرفدار بن گئی۔ میری بھی یہی رائے تھی اور اسی لیے میں نے اسے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش بھی کی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ قدرت کچھ اور ہی چاہتی ہے، اور میں نے بڑی مشکل زندگی گزاری ہے اور ہمیشہ محبتوں سے محروم رہا ہوں، تو شاید میری اس محرومی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے زیبی کو میرے پاس بھیج دیا ہے۔ ماسٹر صاحب کے لیے تو شاید اب اس کی واپسی قابل قبول نہ ہو، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اسے اپنے ساتھ لے کر دبئی چلا جاؤں۔ میں نے اب تک جو کچھ کمایا ہے وہ دبئی کے ایک خفیہ اکاؤنٹ میں محفوظ ہے۔ خود کو نمایاں نہ کرنے کے لیے میں یہاں بہت عام ہی اور شریفانہ سی زندگی گزار رہا تھا، اور شروع سے میرا یہ پروگرام تھا کہ مناسب وقت پر دبئی شفٹ ہو جاؤں گا۔ خوبصورت محبت کرنے والی بیوی اور بہت سا پیسہ پاس ہوگا تو ساری زندگی کی محرومیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ وہ اپنے طے کردہ پروگرام پر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ان چاروں ہی نے اس پر افسوس محسوس کیا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے شاید
کبھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ اس کی زندگی میں مشکلات اور محرومیاں تھیں، تو اللہ نے ماسٹر ایوب اور نہ جانے ان جیسی اور کون کون سی آسانیاں بھی ساتھ ساتھ فراہم کی تھیں۔ آج وہ اس لائق ہو چکا تھا کہ شاہانہ نہ صحیح باعزت اور آرام دہ زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس کے لالچ نے اسے اللہ کی مہربانیاں محسوس کرنے کی صلاحیت سے محروم کر کے تاریک راہوں کا مسافر بنا دیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے حیا فروش، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ اس وقت 3 گھروں میں پریشانی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ان چاروں کے غیاب کا علم ہوتے ہی ان کی تلاش کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن تمام تر وسائل بروئے کار لانے کے باوجود صرف ان کی گاڑیوں اور کچھ فوٹیجز کی دستیابی تک ہی بات محدود تھی۔ ان غیر معیاری فوٹیجز میں گھر والوں نے لڑکیوں کو تو کسی نہ کسی طرح شناخت کر لیا تھا، لیکن ان کے اغوا کاروں کے چہرے بالکل بھی قابل شناخت نہیں تھے۔ جاوید کے اپارٹمنٹ تک البتہ رسائی حاصل کر لی گئی تھی، لیکن وہ خود گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ اس کے پڑوسیوں اور کولیگز کی کمبختی آ گئی تھی، لیکن وہ بیچارے اس کے بارے میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں بتا سکے تھے کہ وہ ایک شریف لڑکا تھا جس کا دنیا میں کوئی سگا خونی رشتہ موجود نہیں تھا۔ پولیس اپنے طور پر اس کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی تھی۔ موبائل کے ذریعے بھی اسے ٹریس کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی تھی کہ اس کا موبائل سچ مچ حادثے میں پہلے ہی ضائع ہو چکا تھا۔ لوگوں سے پوچھ گچھ کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکل سکا تھا۔ پولیس کی خراب شہرت کی وجہ سے لوگ اگر کچھ جانتے بھی ہوں تو تعاون سے گریز کرتے ہیں۔ صرف جاوید کی ایک پڑوسن نے کچھ کارآمد باتیں بتائی تھی۔ اس نے چاروں لڑکیوں کی تصویریں دیکھ کر تصدیق کر دی تھی کہ ایک دن قبل یہ چاروں لڑکیاں جاوید کے بارے میں معلوم کرتی ہوئی وہاں آئی تھیں۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ کل شام جاوید ایک لڑکی کے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا اور تھوڑی دیر بعد ان چاروں میں سے ایک لڑکی روشی کو بھی اس نے وہاں آتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکی تھی کہ روشی واپس گئی تھی یا نہیں۔ البتہ اس نے یہ ضرور بتایا تھا کہ جاوید نے 2 آدمیوں کی مدد سے کمبل، لحاف اور گدے سمیت کچھ دوسرا سامان وہاں سے منتقل کیا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی میں تھا کہ اپنے سر پر بندی پٹی اور سامان کی منتقلی کے حوالے سے کیے جانے والے پڑوسن کے سوالوں کو ٹال دیا تھا۔ سب کا اندازہ تھا کہ سامان کی آڑ میں روشی کو بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے منتقل کیا گیا تھا، لیکن کہاں؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ جاوید کے اپارٹمنٹ کی تلاش کا بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا تھا، اور اس کا نام سامنے ہونے کے باوجود وہ اس کو تلاش کرنے میں ناکام تھے۔ پوری رات اور آدھا دن گزر جانے کے باوجود ناکامی کسی طرح کامیابی میں بدلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہر سال جوش و خروش سے نئے سال کا استقبال کرنے والی چاروں لڑکیوں کے والدین کو ہوش بھی نہیں تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ پہاڑ کی طرح کٹنے والے وقت کا ایک ایک منٹ ان پر بھاری تھا اور مایوسی کی تاریکی پھیلاتا جا رہا تھا۔ اس تاریکی میں تاوان کے سلسلے میں آنے والی پہلی کال ان کے لیے امید کی کرن بن کر چمکی۔ کال ڈاکٹر یوسف کے گھر کے نمبر پر آئی تھی۔ چاروں لڑکیوں کی واپسی کے لیے ایک بہت بڑی رقم کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کال کرنے والے نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ وہ پولیس یا کسی دوسرے ادارے کو مطلع نہیں کریں گے۔ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں تاوان کا مطالبہ کر کے صرف یہ بتایا تھا کہ ان کے پاس 12 گھنٹے کی مہلت ہے۔ 12 گھنٹے بعد وہ صرف ایک کال مزید کر کے انہیں رقم کی منتقلی کا طریقہ بتائے گا۔ اس کے علاوہ نہ کوئی رابطہ ہوگا، نہ کوئی بارگیننگ۔ اگر ان لوگوں نے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق رقم منتقل کر دی تو لڑکیاں انہیں مل جائیں گی، دوسری صورت میں وہ ان کی لاشیں شہر کے کسی حصے سے خود ڈھونڈ لیں گے۔ یہ ایک خوفناک صورتحال تھی۔ خفیہ ادارے تک چکرا گئے تھے۔ اغوا کار عموماً یہ رویہ اختیار نہیں کرتے۔ ان کی طرف سے رابطوں، دھمکیوں اور بارگیننگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن یہاں صرف ایک کال آئی تھی جو ٹریس نہیں ہو سکی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کال کرنے والا دبئی میں بیٹھا ہے کہ کینیڈا میں۔ جدید ٹیکنالوجی کے منفی استعمال کی تباہ کاریاں سب کے سامنے تھیں۔ ایسے میں تینوں فیملیز کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ تاوان کی ادائیگی کے لیے رضامندی ظاہر کر دیں، لیکن صورتحال بے حد غیر واضح تھی۔ کال کرنے والے نے ذرا بھی وضاحت نہیں کی تھی کہ ان کی بیٹیاں کب اور کس طرح واپس لوٹائی جائیں گی۔ رقم ادا کرنے کے باوجود لڑکیوں کے نہ ملنے کا احتمال تھا،
اس حوالے سے مختلف پہلوؤں اور امکانات کا جائزہ لیا جا رہا تھا، لیکن خواتین صرف ایک نقطے پر متفق تھیں کہ تاوان ادا کر کے لڑکیوں کی واپسی کو ممکن بنایا جائے۔ مسئلہ مشترکہ تھا، اس لیے ڈاکٹر ایس یوسف نے باقی دونوں فیملیز کو بھی اپنے گھر پر ہی اکٹھا کر لیا۔ وہ 3 بہترین وسائل رکھنے والے خاندان تھے جن کے ساتھ پولیس اور دیگر ادارے اس حد تک تعاون کر رہے تھے کہ اغوا کی خبر میڈیا تک بھی نہیں پہنچنے دی گئی۔ جنہیں بھنک پڑ چکی تھی انہیں بھی زباں بندی کا حکم تھا۔ سرگرمی سے جاری تلاش کی ساری کوششیں ناکام تھیں۔ ماں باپ کے عہدے پر فائز ان 6 افراد کی سانسیں فون کی اس گھنٹی سے بند گئی تھیں جسے 12 گھنٹے کی مہلت ختم ہونے کے بعد بجنا تھا۔ کیا ہم سچ مچ اغوا ہو چکے ہیں؟ جاوید عروج کے ہاتھ پیر دوبارہ باندھنے کے بعد واپس جا چکا تھا اور وہ چاروں ایک بار پھر نیم تاریکی میں بے بسی سے ایک دوسرے کے نقوش کھوجنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ایسے میں لبنہ کے منہ سے نکلنے والے اس جملے نے ماں پارا کو بھنا کر رکھ دیا اور غصے سے بولی، بندی ہوئی حالت میں ایسی اندھیری اور بدبودار جگہ پر پڑی ہوئی ہو، پھر بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ ہم اغوا ہو چکے ہیں؟ سب لوگ کتنے پریشان ہوں گے، پتہ نہیں ان لوگوں نے کتنا تاوان مانگا ہوگا۔ ہمارے والدین تاوان کی رقم ارینج کرنے کے ساتھ ساتھ خوفزدہ بھی ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا۔ ان کرمنلز کا کوئی بھروسہ تو نہیں ہوتا، یہ تاوان لے کر بھی مغویوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ لبنہ عجیب سی کیفیت میں تھی اور اس پر ماں پارا کی جھاڑ کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بول بھی ایسے رہی تھی جیسے خود کلامی کر رہی ہو۔ اتنا آسان نہیں ہے ہمیں قتل کرنا۔ مجھے یقین ہے کہ ہمیں تلاش کرنے کے لیے ڈیڈ اپنے سارے رابطے استعمال کر رہے ہوں گے اور وہ لوگ بہت جلد ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ لبنہ کی بات پر ایک جھرجھری سی لے کر عروج نے اسے اور خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ عروج ٹھیک کہہ رہی ہے لبنہ، ہمارے ماں باپ اتنے گئے گزرے لوگ نہیں ہیں کہ ہمارے اغوا کی خبر سن کر بے بسی سے بیٹھ جائیں۔ انہوں نے ہماری تلاش میں کئی اداروں کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ تم فکر نہ کرو، جلد کوئی نہ کوئی ہمیں تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچ جائے گا۔ روشی بھی لبنہ کو امید دلا رہی تھی، لیکن اس کی آواز کی کپکپاہٹ سے ظاہر تھا کہ اس کے لیے بھی یہ صورتحال خوفناک ہے۔ ماں پارا نے اپنی ساتھیوں کے احساسات کو پوری طرح محسوس کیا۔ اسے محسوس کرنا ہی تھا کہ وہ خود بھی اسی صورتحال میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں بھی بہت سے خدشات سپولیوں کی طرح رینگ رہے تھے، لیکن ساتھ ہی اس کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ یوں خوفزدہ ہو کر تنبہ تقدیر ہو بیٹھنا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے اور انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ کیا؟ یہ ابھی طے نہیں تھا، لیکن یہ طے تھا کہ وہ پرل گروپ کو حوصلہ ہار کر بیٹھنے نہیں دے گی۔ اس عزم کے بعد وہ گلا کھنکار کر ساتھیوں سے مخاطب ہوئی، لسن می کیئرفلی گرلز، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیا آپ بھول گئی ہیں کہ ہم پرل ہیں اور پرل کا مطلب ہے سر بہنا؟ بہتا پانی اپنی راہیں خود بنانا جانتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے پاس اپنی راہ بنانے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہوگا؟ طریقہ ضرور ہوگا، بس ہمیں اس کے بارے میں سوچنا اور غور کرنا ہے، تبھی ہم کوئی بہتر حکمت عملی تیار کر سکیں گے۔ اس کے ہمت اور حوصلے سے کہے گئے ان چند جملوں نے ان تینوں کو گویا جھنجھوڑ کر جگا دیا اور وہ خوف کی عارضی کیفیت سے نکل کر اس انداز میں سوچنے لگی جو ان کے گروپ کا خاصہ تھا، سنو، میرے پاس میرے خیال سے ایک ایسی شے موجود ہے جو ہمیں اس مشکل سے نکالنے میں بہت مدد دے سکتی ہے۔ میں اپنے ساتھ، روشی نے اس شے کا نام بتایا جو اس صورتحال میں ان کی مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ سن کر سب کے چہرے خوشی سے چمکنے لگے اور وہ کچھ گر گزرنے کے لیے پرجوش نظر آنے لگیں۔ چھوٹے سے کیبن میں بیٹھی زیبی کے چہرے پر بے چینی اور افسردگی کے تاثرات تھے۔ وہ خود کو مطمئن کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اسے اپنی اس کوشش میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی اور دل و دماغ عجیب جنگ کسی کیفیت میں تھے۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، کیا سوچ رہی ہو؟ اچانک ہی جاوید وہاں آ گیا تو وہ اپنی سوچوں سے نکل کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میری باس سے بات ہو گئی ہے، آج نیو ایئر پارٹی میں تمہیں سب کے سامنے انگیجمنٹ رنگ پہناؤں گا اور پھر دبئی پہنچ کر ہم شادی کر لیں گے۔ آج کی پارٹی کی شان و شوکت دیکھ کر تم اپنی ساری اداسی بھول جاؤ گی۔ تمہارے جان پہچان والوں میں سے کسی بھی لڑکی کی انگیجمنٹ اتنے شاندار طریقے سے نہیں ہوئی ہوگی۔ تمہاری زندگی بدل چکی ہے زیبی، اور ابھی مزید بدلے گی۔ جاوید خاصا خوش نظر آ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ زیب النساء بھی خوش نظر آئے۔ ان چاروں کا کیا ہوگا جاوید؟ وہ میری محسن ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ انہیں کوئی نقصان پہنچے۔
اپنی زندگی بدلنے کی خوشخبری سے زیادہ وہ ان چاروں کے لیے فکر مند تھی۔ ڈونٹ وری ڈارلنگ، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تاوان کی وصولی کے بعد ہم انہیں ان کے گھر بھجوا دیں گے اور وہ پہلے کی طرح ہنسی خوشی رہنے لگیں گی۔ تم خود کو ان فکروں میں مت کھپاؤ اور اپنے آنے والی زندگی کے لیے اچھے اچھے خواب دیکھو۔ جاوید نے اس کی حسین صورت کو دیکھتے ہوئے تسلی دی۔ وہ اپنی تصویروں سے کہیں بڑھ کر خوبصورت تھی۔ ماسٹر ایوب کے احسانات کا بدلہ چکانے کے علاوہ یہ اس کی خوبصورتی ہی تھی کہ جاوید نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ خواب دیکھنا تو چاہتی ہوں پر بار بار ابا اور اماں کی شکلیں سامنے آ جاتی ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ گھر کی دہلیز چپکے سے پار کر لینے والی ہر لڑکی کی طرح اب اس کے دل میں بھی پچھتاووں نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ جاوید اس صورتحال پر بیزار ہوا، لیکن اپنی اس بیزاری کو چھپا کر پیار سے بولا، پریشان مت ہو ہنی، ایک بار شادی ہو جائے تو پھر ہم انہیں منا لیں گے۔ میں خود ماسٹر صاحب کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگوں گا، وہ معاف کر دیں گے۔ ماں باپ اپنی اولاد سے زیادہ دن ناراض رہ ہی نہیں سکتے۔ اچھا جی، وہ قائل ہوئی یا نہیں لیکن فرما برداری کا مظاہرہ کیا۔ گڈ، اب تم اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ میں نے پارٹی میں پہننے کے لیے تمہارے لیے اسپیشل ڈریس کا آرڈر دیا ہے جو پہنچنے ہی والا ہوگا۔ ہماری ایک ساتھی مس لینا تمہیں ڈریس کے حساب سے تیار کر دیں گی، تم ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا۔ میری تم سے اب پارٹی میں ہی ملاقات ہوگی، مجھے بہت سے انتظامات دیکھنے ہیں۔ تم جب تک آرام کرو بلکہ سو جاؤ، نیو ایئر نائٹ کا فنکشن پوری رات چلنا ہے، اس لیے تمہارے لیے اس وقت تھوڑی نیند لے لینا فائدہ مند رہے گا۔ اسے بچوں کی طرح بہلاتا اب کچھ عجلت میں نظر آ رہا تھا۔ اپنے آقاؤں کو خوش اور راضی رکھنے کے لیے اسے خود کو بہت فعال اور کارآمد ظاہر کرنا تھا، اس لیے پارٹی کے انتظامات کرنے والوں میں اسے سب سے زیادہ پیش رہنے کی ضرورت تھی۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں، تم آرام کرو۔ وہ زیبی کا رخسار تھپ تھپا کر جانے کے لیے مڑا۔ جاوید، یکدم ہی زیبی نے اسے پکارا تو وہ واپس پلٹا۔ ان چاروں کا بہت خیال رکھنا، اس نے گویا التجا کی۔ ڈونٹ وری بیبی، میں تمہارے کہے بغیر بھی ان کا خیال رکھ رہا ہوں، اس نے تسلی دی اور باہر نکل گیا۔ اس نیم تاریک اور سیلن زدہ جگہ پر ان چاروں کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری تھی۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے ہاتھوں کی بندشی کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن بہت دیر کی جدوجہد کے بعد بھی انہیں اس کوشش میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ ایک تو گریں تھیں ہی بہت پیچیدہ، دوسرے اپنی پشت کی طرف بغیر دیکھے انہیں کھولنا مزید مشکل کام تھا۔ وہ اس مشکل کو سر نہ کر سکیں تو دوسری تدبیر سوچی اور اس تدبیر پر عمل کرتے ہوئے انہیں سخت جدوجہد اور تکلیف کا سامنا تھا۔ وہ اب بندشوں کو کھولنے نہیں بلکہ کاٹنے کی کوششیں کر رہی تھیں، وہ بھی اپنے دانتوں سے۔ سب سے پہلے روشی کی بندشیں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور باری باری تینوں اس مقصد کے لیے کوششیں کر رہی تھیں۔ انسانی دانتوں سے نائلون کی مضبوط رسی کو کاٹنا بھی تاریکی میں، وہ بھی، اور ایسی صورت میں کہ کاٹنے والیوں کے اپنے ہاتھ پاؤں بندشوں میں جکڑے ہوئے تھے، کوئی آسان بات نہیں تھی۔ رسی نے کسی کے مسوڑے چھیل ڈالے تو کسی کے ہونٹوں سے خون چھلک پڑا، لیکن انہوں نے اپنی جد و جہد ترک نہیں کی۔ دوسری طرف روشی بھی بے پناہ صبر و ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ کلائیوں میں رگڑتی رسی خون کی روانی میں مزاحم تھی تو کئی بار اپنی ہی ساتھیوں کے دانت بھی کلائی میں گڑ کر اس کے ضبط کا امتحان لے چکے تھے۔ وہ تینوں اپنی طرف سے احتیاط تو کر رہی تھی، لیکن بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ سینے کے بل اوندھا لیٹ کر دانتوں سے رسی کو کاٹنے کا عمل آسان نہیں تھا۔ روشنی بھی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے بار بار اندازے کی غلطی ہو جانا ایک فطری بات تھی۔ بہرحال اس بار ان کی جدوجہد رنگ لائی اور طویل، مسلسل اور دانتوں پسینہ لے آنے والی محنت کے بعد بالآخر روشی کی کلائیاں بندشوں سے آزاد ہو گئیں۔ کچھ دیر تو وہ کلائیوں کو حرکت دے کر خون کی روانی بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی، پھر ماپارا کی بندشیں کھولنے لگیں۔ مجھے یاد نہیں کہ ارتقاء کی کڑیوں کو بیان کرتے ہوئے ڈارون نے کس جگہ چوہوں کا ذکر کیا ہے یا نہیں، لیکن تم تینوں نے جس طرح آج اپنے دانت استعمال کیے ہیں، اس کے بعد میں قائل ہو گئی ہوں کہ کم از کم تم تینوں کے اندر چوہوں کے کچھ نہ کچھ جینز موجود ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ یہاں سے آزادی پانے کے بعد میں چوہے بھی انسانوں کے رشتہ دار تھے کے نام سے ایک تحقیقی مقالہ لکھوں گی اور اس مقالے میں تم تینوں کی اس جد و جہد کا خصوصی ذکر کیا جائے گا۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ تم ہمارے ہاتھ آزاد ہو جانے دو، پھر ہم تمہاری جو چیر پھاڑ کریں گے
اس کے بعد انشاءاللہ تم ارتقاء کی کڑی میں شیر اور چیتوں کو بھی شامل کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ اپنے منہ میں گھلتے خون کے نمکین ذائقے کو محسوس کرتے ہوئے عروج نے اندھیرے میں اسے گھورنے کی کوشش کی۔ وہ اس کا گھورنا تو نہیں دیکھ سکی تھی، لیکن لہجے کی تپن خوب محسوس کی اور محظوظ ہو کر ہنسنے لگی۔ پہلی کامیابی ملنے پر ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ اب وہ اس قابل ہو چکی تھی کہ ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر سکیں۔ تقریباً 20-25 منٹ کی جدوجہد کے بعد وہ ماپارا کے ہاتھ کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ ہاتھ کھل جانے کے بعد دونوں نے اپنے اپنے پاؤں آزاد کیے، پھر اپنی ساتھیوں کے ہاتھ پاؤں کھولنے لگیں۔ اب انہیں گروہ کی نوعیت کا اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے یہ کام نسبتاً آسان ثابت ہوا۔ لاؤ نکالو اپنا موبائل۔ آزادی ملتے ہی سب سے پہلے لبنہ نے روشی سے فرمائش کی۔ روشی نے انہیں بتایا تھا کہ گھر سے نکلتے وقت اس نے دوسری چند چیزوں کے ساتھ اپنا چھوٹا سا پرانا موبائل بھی ساتھ لے لیا تھا، اور وہ موبائل آف حالت میں اب بھی اس کے گریبان کے اندر موجود تھا۔ انہیں یہاں قید کرنے سے پہلے ان کی تلاشی تو لی گئی تھی، لیکن یہ تلاشی ان کے ہینڈ بیگز، موبائل اور لباس کی جیبوں میں موجود سامان کو نکالنے تک محدود رہی تھی۔ ظاہر ہے تلاشی لینے والوں نے اپنے تئیں عام سی لڑکیوں کی تلاشی لی تھی اور انہیں پرل سے قطعی آگہی نہیں تھی، اس لیے زیادہ گہرائی میں نہیں گئے تھے۔ روشی نے خفیہ تجوری سے موبائل برآمد کر کے پاور آن کیا تو سب کے چہروں پر امید کی روشنی دوڑ آئی۔ یہ چھوٹا سا کی پیڈ والا موبائل، جو اپنے چھوٹے سائز کی وجہ سے کبھی روشی کا بہت پسندیدہ رہا تھا، لیکن پھر جدید اسمارٹ فونز کی بڑی بڑی اسکرینوں کے آگے مات کھا گیا، آج ایک بار پھر اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ روشی خوش تھی کہ اس نے نیا آنے پر پرانے کو بالکل ہی ترک نہیں کر دیا تھا، اور کبھی کبھی اسے لفٹ کروا دیتی تھی۔ ہلکے سے میوزک کے ساتھ روشن ہو جانے والی موبائل کی ننھی سی اسکرین اس کے امید اور جوش سے بھرے چہرے پر بھی روشنی ڈال رہی تھی۔ دفعتاً ان تینوں نے اس کی اسکرین پر جمی آنکھوں کو بجھتے اور چہرے کو زرد ہوتے ہوئے دیکھا۔